اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ اس باغ کی دیواریں مسئلہ قلعہ کی تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برابر مالک کہیں، اے مسلمانوں، اب ایک ہی راستہ ہے کہ تم مجھے اٹھا کر قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ انہوں نے دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا تھا، اس نے دروازہ بھی کھولا دیا اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مسلمانوں، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ کاش تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ اللہ کا قانون ہے کہ جس چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی وہ مٹا دی جاتی ہے، اور جس شے کی ضرورت ہوتی ہے وہ باقی رکھی جاتی ہے اور اسے مٹنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن دنیا آج بھی ان سے اکثر کے ناموں سے بھی آگاہ نہیں۔ قرآن مجید سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے اصل حالت میں محفوظ نہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو محفوظ رکھا گیا ہے، جبکہ آپ سے پہلے انبیاء کی شریعت یا تو بڑھ گئی ہے یا ان میں رد و بدل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ایک ایک پہلو روز روشن کی طرح واضح ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت تک لوگوں کی ہدایت پائیں گے۔ اس پر حضور کا درج ذیل فرمان میرے تصدیق ثبت کرتا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم نبوت کو شاعر نے کیا خوب انداز میں بیان کیا ہے۔ اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، اتارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو، ختم کر کے رسالت رب نے اکمل کر دیا اس کو۔ سبحان اللہ۔ نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی، میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو۔ خدا نے لاش رکھی اس طرح شمع رسالت کی، خدا نے لاش رکھی اس طرح شمع رسالت کی، کبھی جو بجھ نہیں سکتی وہ مشعل کر دیا اس کو۔ کہاں رہتا شک و شبہ کوئی ختم نبوت میں، کہاں رہتا شک و شبہ کوئی ختم نبوت میں، قرآنی آیتوں نے جب مدلل کر دیا اس کو۔ نہیں ہے کوئی گنجائش نئے دین و پیغمبر کی، نہیں ہے کوئی گنجائش نئے دین و پیغمبر کی کہ 210 حدیثوں نے مفصل کر دیا اس کو۔ زمانہ محمد سے خدا نے روز محشر تک، زمانہ محمد سے خدا نے روز محشر تک بنا کے آخری امت مسلسل کر دیا اس کو۔ محمد لائے جو مہر نبوت پاک شانوں پر، محمد لائے جو مہر نبوت پاک شانوں پر، نشانی دے کے اللہ نے مسجل کر دیا اس کو۔ نہیں آئے میرے بعد کوئی بھی نبی لوگوں، حقیقت نے ہی اٹل کر دیا اس کو۔ کیا جب بھی کسی کاذب نے دعویٰ پیغمبری، محمد کے دیوانوں نے معطل کر دیا اس کو۔ کرو ہر جھوٹے دعوے دار کی بس عقل پر ماتم، کہ مرزائیت نے عقل سے ہی پیدل کر دیا اس کو۔ یہ فتنہ کیوں اٹھایا جاتا ہے ہر تھوڑے عرصے بعد کہ جب آئین پاکستان نے مفدل کر دیا اس کو۔ قادیانی ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، بس ہر صاحب ایمان کی ذمہ ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوششوں میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کی جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو تاکہ قیامت کے دن خاتم النبی کی شفاعت نصیب ہو۔ وہ نبوت ہے مسلمانوں کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ